السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیکھ رہا سا کہ ماشاءاللہ اتنا شاندار خطاب ہو رہا سی شیخ دا، لیکن تسی بول ہی نہیں سی رہے، تو انشاءاللہ میں نہیں چلنا، اسلام دا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں درخواست کر رہا جی ساتھی باہر نے، ادھر ہی ماشاءاللہ جگہ موجود ہے، ادھر ہی موجود ہے، میرے کول آ جاؤ تاکہ مجھے سارے نظر آؤ۔ آ جاؤ خدارا، اندر آ جاؤ۔ بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ درود پاک محبت نال پڑھیا کرو، جوش نال پڑھیا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دے لال دی دعوت انہاں دی آمد دا مقصد میں انشاءاللہ چند گزارشات پیش خدمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ پنڈ والے درود پڑھنے واسطے کیوں بخل کرتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دے لال اجے چھوٹے ہی نے،
سردار ابو طالب سفر تجارت واسطے نکلے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا چاچا جی میں نال جانا ہے۔ ٹھیک ہے بھتیجا نال آ جا، نال لیا اللہ دے پیغمبر نو تے آمنہ دے لال نو نال لے کے چاچا ٹر پیا، نال پورا قافلہ ہے۔ چلدیاں چلدیاں ایک مقام تے پہنچے، اس مقام تے ایک عیسائی راہب اپنے معبد دی چھت تے کھڑا بڑا عجیب و غریب منظر دیکھ رہا ہے۔ پتہ کی دیکھدا ہے؟ یہ دیکھدا ہے کہ اس راستے تو بڑے بڑے قافلے گزرتے نے۔ یہ پنکھا بند کرا دو، ان بند کروا دو پنکھے میں۔ لیکن یہ بڑا عجیب و غریب قافلہ ہے، جتوں لنگدا جا رہا ہے، اس قافلے دے اوپر ایک بادل دا ٹکڑا سایہ کر رہا ہے۔ ایک ایسا عجیب قافلہ ہے جتوں لنگدا جا رہا ہے، درخت چک چک کے اس قافلے نو سلام کر رہے ہیں۔ یہ اپنی چھت تے کھڑا سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اس قافلے نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، یہ اپنی چھت تو تھلے اتریا، باہر آیا، آگے کہندا ہے قافلے والے ہو اج شام نو تہاڈی میرے والوں دعوت ہے۔ انہیں آخیا جناب آندے ہی رہنے ہاں، اتوں گزرتے رہنے ہاں، تسی کدے نہیں بلایا، اج کی معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا باقی گلاں بعد چ کران گے، تہاڈی اج میرے والوں دعوت ہے۔ ماشاءاللہ ہوں تہاڈے تے شاید بیان انشاءاللہ میں زیادہ حائل نہیں ہوواں گا۔ کہنے لگا تہاڈی میرے والوں دعوت ہے۔ اچھا ٹر گئے تے فیصلہ کیتا چھوٹا جہا بچہ ہے، نام ہے محمد، انج نہیں ہوندے تسی بڑا شولا بیان خطاب سننا ہے تے بڑا شیریں بیان خطاب سننا ہے تے اس طرح نہیں، بس تھوڑی جی پریکٹس ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ سامان کو چھڑ دینے ہاں، آپ جا کے کھانا کھاؤنے ہاں۔ انہاں اللہ دے پیغمبر نو سامان کو چھڑیا، آپ کھانا کھان ٹر پے۔ ہن عیسائی راہب اپنی مقدس کتاب نو کھول دے، نالے کتاب پڑھی جا رہی ہے، نالے اللہ دے پیغمبر نو ویکھی جا رہی ہے۔ تے آندا ہے قافلے والے ہو، اچھا اے آئی نا کھانا کھان واسطے؟ تے راہب کہندا ہے او قافلے والے ہو، جیڑیاں میں پہاڑا پہلے ویکھ رہا سا مینوں ہن نظر نہیں آ رہی، مینوں انج معلوم ہوندا ہے جویں تسی کسے نوں پیچھے چھڈ کے آئے ہو۔ انہاں آخیا کوئی بھی نہیں، چھوٹا جہا بچہ ہے، سامان دی حفاظت لئی چھڈ آئے ہاں۔ کہنے لگا نہیں، انہوں نال لے کے آؤ۔ تے زبان اللہ کہندا ہے او تسی ایتھے لنگدے ہی رہندے ہو، میں تانوں کدے پوچھیا بھی نہیں، اج دی دعوت دا اہتمام تے میں اسے محمد لے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کے آؤ، لے آیا گیا۔ انہیں اپنی مقدس کتاب کھول دے، نال اللہ دے پیغمبر نو دیکھ دے، نال کتاب پڑھ دے۔ اندر قافلے والے ہو، اس بچے دا باپ کون ہے؟ لوکاں نے سردار ابو طالب وال اشارہ کیتا کہ اے باپ ہے۔ کہنے لگا نہیں تسی جھوٹ بولتے ہو، میں اپنی مقدس کتاب اندر جو علامتاں پڑھیاں نے او علامتاں وچوں ایک علامت اے بھی ہے اے بچہ پیدا ہوئے گا تو یتیم پیدا ہوئے گا۔ انہاں کیا ہے گا؟ یتیم ہی ہے، چونکہ ابو طالب کفالت کر رہے ہیں اس واسطے اسی آکھیا کہ باپ ہے۔ کہنے لگا انہیں مورے نبوت ویکھی، ساریاں علامتاں ویکھیاں، اپنی مقدس کتاب نو سامنے کھولی ہے تے پتہ کی کہندا ہے؟ اندر قافلے والے ہو، اس بچے نو معمولی بچہ نہ سمجھے آجے، ہاذا سید العالمین،
ھذا سید العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ اے سید العالمین ہے، اللہ نے انہوں رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ کیسا نبی ہے؟ اور کائنات جو لوگوں، اور میں اللہ نے پیغمبر کی دعوت کے چند گزارشات پیش کرنا چاہ رہی ہوں۔ اللہ نے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پیغمبر دے بارے قرآن نازل ہو رہا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے پیغمبر مبعوث فرمایا ہے، ایدی آمد دا مقصد کی ہے، مقصد دے غور کرنا، یتلو علیہم آیاتہی، انہوں اللہ دے قرآن دیا آیتہ پر سنائے، ویزکیم، انہوں دا تزکیہ کرے، انہوں دی زبان بہودری تو پا کرے، ویزکیم، انہوں دیا زبانوں غیبت تو پا کرے، ویزکیم، انہوں دیا زبان نو گالی گلوچ تو پا کرے، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دے کاروبار نو رشوت تو پا کرے، سود تو پا کرے، غلط بیانی تو پا کرے، دھوکے تو پا کرے، انہاں دے کاروبار نو فرار تو پا کرے، کٹ تولن تو پا کرے، کٹ ماپن تو پا کرے، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دیا تنہائیاں نو پا کرے، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دے ذہن نو شرک تو پا کرے، بدعت تو پا کرے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس تو پہلے لوگ گمراہ سن، اللہ نے نبی سبات سے مبعوث فرمایا ہے تاکہ انہاں دی عقیدے دی اصلاح کرے، انہاں دی اخلاقیات دی اصلاح کرے، انہاں دے معاملات دی اصلاح کرے۔ اور میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لالے انہاں دا تذکیہ کرن دا ارادہ کیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ آمنہ دے لال مکے دیاں گلیاں اندر اعلان کر رہے ہیں، پیچھے آ رہی ہے ابو جہل اندر، ایوہ الناس لا تصدقوا فإنه کذاب۔ اے لوگوں دی تصدیق نہ کرنا، اے جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ جھوٹا نبی ہے۔ ابو جہل پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ آمنہ دے لال کہہ رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او کائنات دیو لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ اے لا الہ الا اللہ پیغمبر دی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ تزکیہ نفس واسطے او دی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ کی ہے اور میں سماعت فرمانا، اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال تے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اے میرے پیغمبر انہاں نو پوچھو تے صحیح، قل من بیدی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ سیقولون للہ
انہاں نو مکے والیاں نو پوچھو تے صحیح جڑے کہندے نے لات بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، عزا بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، حبل بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، انہاں نو پوچھو تے صحیح من بیدہ ملکوت کل شیء، زمین و آسمان دیا بادشاہ تاکہ دے کون نے، یہ آکھن گے اللہ ہی ہے، انہاں نو پوچھو دے صحیح قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، انہاں نو پوچھو زمین و آسمان دا رب کون ہے، یہ آکھن گے اللہ ہی ہے، انہوں نے پوچھو رازق کون ہے، آکھن گے اللہ ہی ہے، انہوں نے پوچھو بادشاہ کون ہے، آکھن گے اللہ ہی ہے، انہوں نے پوچھو زردے زردے دا مالک کون گے، آکھن گے اللہ ہی ہے، جو اللہ ہی ہے پھر اللہ نو چھڑ کے کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی در بدر دیئے ٹھوکرا کھا رہے ہو، اور میں پیغمبر دی دعوت بیان کرنا چاہ رہی ہوں، آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاواں میرے نبی نے انہاں دے عقیدے دی اصلاح کی تھی تاکہ انہاں دا تزکیہ ہو جائے، اور میں دوسری بات بیان کرنا چاہ رہی ہوں، آمینہ دے لال نے فرمایا انی بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مینوں اس واسطے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں انہاں دے اخلاق نو بہتر کر سکاں، انہاں دے اخلاق نو بہتر کر سکاں، اور میں اخلاق کیڑا اخلاق اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دے لال ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو، ایک بندہ پوچھتا ہے اندر عبداللہ اللہ دے پیغمبر دی انجیل دے اندر کیڑیاں صفتاں بیان ہوئیاں نے، او صفتاں تے بیان کر دیو، آمینہ دے لال دیاں انجیل اندر کیڑیاں صفتاں بیان ہوئیاں نے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اور میرے ساتھیوں تسی پوچھ رہے ہو اللہ دے پیغمبر دیاں انجیل اندر کیڑیاں صفتاں بیان ہوئیاں نے، اور ذرا سماعت فرمانا اللہ دے پیغمبر دیاں صفتاں سماعت فرما کے اپنی تربیت کرن دی کوشش کرنا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئۃ سیئۃ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اوے لوگوں ایسا نبی ہے نہ بد زبان ہے نہ سخت مزاج ہے، ایدہ مزاج بھی بڑا پیارا ہے، ایدی زبان بھی بڑی پیاری، ایدی زبان چوں گالی نہیں نکلتی، زبان چوں مندہ نہیں بولتا، کتیا الفاظ کا استعمال نہیں کرتا، بڑے شائستہ الفاظ بولتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن دا میرے سونیا اجے تیری زبان دی نرمی ہے نا، بڑی محبت نہ بولتا ہے، بڑے پیار نہ بولتا ہے، بڑی شفقت نہ بولتا ہے، بڑی محبت نہ انہوں نے مخاطب کرنا ہے، یہ اودا ہی اثر ہے، اج لوگ تیرے اگے پیچھے پھردے نے، تیرے جان دے دشمن تیرے جان نثار بن چکے نے، اللہ دے پیغمبر دی خوبی ہے کہ یہ اپنان دی ضرورت ہے، لا فظ ولا غلیظ، آمینہ دے لال سخت الفاظ بولن والے نہیں، تینا اللہ دے پیغمبر بد مزاج نے، ولا سخاب فی الاسواق، غور کرنا اے او نبی ہے جڑا چوکا اندر، چرستے اندر، بازارا اندر، گلیاں اندر شوڑو گل کرنے والا نہیں، تی ایسی کی کرنی ہے اللہ دے پیغمبر دی محبت اندر،
شور بھی کرنے ہیں، راستے بھی بند کرنے ہیں، چوک چرستے بھی بند کرنے ہیں، اور نعرہ کی لگانے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت میں جان بھی قربان ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال نے فرمایا اے میرے صحابہ ایاکم والطرقات، میرے صحابہ چوکا اندر نہ بیٹھیا کرو، چرستیاں اندر نہ بیٹھیا کرو۔ صحابہ نے سونیا ساڈا گزارا ہی نہیں ہوندا، فرمایا جے بیٹھنا ہے نا تو چوکا دا حق ادا کریا کرو۔ اللہ کے پیغمبر چوکا دا بھی حق ہوندا ہے؟ فرمایا ہاں چوکا دا بھی حق ہوندا ہے۔ وہ کی ہوندا ہے؟ فرمایا کف الاذی عن الطریق، راستے جو رکاوٹاں ہٹایا کرو۔ اسی پیغمبر تے جشن دے نام تے رابطہ کھلار دینے ہیں۔ غض البصر، اپنی نگاہاں چکا لیا کرو، اسی نگاہاں اٹھا لینے ہیں۔ آمنہ دے لال نے فرمایا من ضیق طریقا او قطع منزلا فلا جہاد لہ، جہاد واسطے نکلے صحابہ، جہاد واسطے غور کرنا، غور دور دراز کا سفر کیتا ہے، جہاد واسطے ٹر گئے، اتنا جا کے اپنی سواریاں ایک راستے چ بند چڑیاں، راستہ تنگ ہو گیا یا راستہ بند ہو گیا، پتہ لگا اللہ دے پیغمبر نو میرے نبی نے قاصد بھیجیا، جا جا کے اعلان کر دے من ضیق طریقا، من ضیق طریقا او قطع منزلا او اذی مومنا فلا جہاد لہ۔ اے میرے صحابہ اتنی دوروں سفر کر کے، بچے چھڑ کے، بیویاں چھڑ کے، اپنی جاناں ہتھیلیاں تے رکھ کے، اپنی جاناں قربان کرن دے جذبے نال جہاد کرن واسطے آ گئے ہو، ایتھے تسی ایک راستہ بند کر چھڑیا ہے، یہ راستہ تنگ کر چھڑیا ہے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا جا اعلان کر دے من ضیق طریقا او قطع منزلا، جن نے راستہ بند کیتا یا راستہ تنگ کیتا یا کسی مومن نو تکلیف پہنچائی، اللہ رب العالمین او دا جہاد قبول ہی نہیں کرے گا۔ اسی پیغمبر کا جشن مناؤندی ہے راستے بنا کر کے۔ وَلَا سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، اے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے اللہ دا پیغمبر چوکا اندر چرستی اندر شور و گل کرنے والا نہیں۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اے میرے صحابہ قد ترکتم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اے میرے صحابہ میں تواڈے اندر ایک روشن دین چھڑ کے جا رہے ہیں، جڑا ایویں روشن ہے، ادھی رات بھی اوویں روشن ہے جویں رات دن روشن ہے، ادھر ایک ایک پہلو بڑا روشن ہے، قرآن بڑا روشن ہے، حدیث بڑی روشن ہے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، اگر قرآن نو چھڑ دیو گے، حدیث نو چھڑ دیو گے، ادھر اندر اضافہ کرو گے، اللہ تانوں ہلاک کر چھڑے گا۔ لوگوں غور کرنا، غور کرنا۔ آمنہ دے لال نے فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امتی، اللہ نے جری امت اندر بھی کوئی نبی بھیجیا ہے، اس نبی نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچان دا حق ادا کیتا ہے۔ پھر بعد میں جو کچھ خلافاء آئے، ناخلف لوگ اٹھے، انہیں پتہ کی کیتا یقولون ما لا یفعلون، جو عمل کردے نہیں سن وہ لوگوں نے دسنے شروع کر چھڑے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جو کم کرتے سن وہ کم کردے سن جنہاں دا اللہ نے حکم ہی نہیں دیتا۔ کیڑے کم جنہیں اسی کرنے ہیں، اے بارہ آ رہی نا، سب کچھ ہی کرنا۔ آمنہ دے لال نے فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدٍ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جیڑا بندہ انہاں لوگوں نہ ہاتھ نہ طاقت نہ لڑتا ہے، انہاں روکتا ہے، وہ مومن ہے۔ اگر استطاعت نہیں فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانٍ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جیڑا انہاں زبان نہ روکتا ہے، وہ لوگوں چوک بند نہ کرو، چرستے بند نہ کرو، شور و گل نہ کرو،
لوگوں کے رستے اندر تکلیفاں کھڑیاں نہ کرو جڑا انہاں زبان نہ روکدا وہ بھی مومن ہے فمن جاہدہم بقلب فہو مومن تے جڑا بندہ اپنے دل اندر برا جاندا ہے وہ بھی مومن ہے فرمایا جڑا بندہ دل اندر بھی برا نہیں جاندا او دے اندر ذرہ برابر بھی ایمان موجود نہیں کائنات جو لوگوں پیغمبر دی آمد دا مقصد سمجھنا وَيُزَكِّيهِمْ تاکہ انہاں دا تزکیہ کرے انہاں نو پاک کرے انہاں دیاں زباناں نو پاک کرے انہاں دیاں تنہائیاں نو پاک کرے انہاں دے معاملات نو پاک کرے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا صحابی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نجاشی دے دربار اندر کھڑے نے اور میں دسنا چاہ رہی ہوں مقصد آمد مصطفیٰ کی ہے دعوت مصطفیٰ کی ہے اے نجاشی دے دربار اندر کھڑے نے تے نجاشی پوچھدا ہے آندا ہے جعفر دسو دے صحیح او کیڑا نبی ہے او دی دعوت کی ہے او دا پیغام کی ہے او دی آمد دا مقصد کی ہے گلاں کیسیاں کردا ہے اے جعفر فرماندے نے او ایسا نبی ہے ہمارا نام بصدق الحدیث ایسا نبی ہے او سانو کہندا ہے کاروبار کرو معاملات کرو رشتہ داریاں کرو کدے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ بولنا اسی کرنی دعویٰ پیغمبر نہ محبت ہے کاروبار اندر چوٹ معاملات اندر چوٹ رشتہ داریاں اندر چوٹ ہر جگہ چوٹ جعفر طیار فرماندے نے ہمارا نام بصدق الحدیث ایسا پیغمبر ہے سانو جھوٹ تو بچانا آیا ہے سانو جھوٹ تو پاک کرنا آیا ہے اور سانو سچ بولن دا درس دینا آیا ہے سچ بولن دا حکم دینا آیا ہے اور کیسا نبی ہے وَأَدَاءِ الْإِمَانَ ایسا نبی ہے وہ سانو کہندا ہے امانت مل جائے خیانت نہ کرو امانت دی ہمیشہ پاسداری کرو وصلۃ الرحم ایسا نبی ہے وہ کہندا صلہ رحمی کرو کی کرو اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے صحابی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اور لوگوں دعا کروان لگے دعا اندر میں دعا کروان لگا مسجد نبوی ہے دعا کرنے والے صحابہ کرام نے آخری بات ہے آخری بات صحابہ کرام نے اندر لوگوں دعا کرن تو پہلے میں اعلان کر رہی ہوں جیڑا بندہ تواڈے چوکنا رشتہ داراں نال ناراض ہے میری مجلس چ اٹھ جاؤ اسی دعا کرن لگے ہیں ایڈا منحوس انسان ہے اللہ او دی نحوست دی پالوں ساڈی کسی دی دعا قبول نہیں کرے گا اے پیغمبر علیہ السلام دا مقصد ہے امرنا بصدق الحدیث واداء الامانہ ایسا نبی ہے ایک کہندا ہے ہمیشہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ اے نبی کہندا ہے ہمیشہ سچ بولو اگر سچ بولو گے اللہ تواڈے کاروبار اندر برکت دے گا ان الصدق یہدی الی البر اللہ تواڈے کاروبار اندر معاملات اندر صلاحیت اندر وقت اندر برکت دے گا ان الصدق یہدی الی البر اللہ تانوں قرآن محبت دے گا نیکی دی محبت دے گا سچ بولو گے اللہ تواڈے دل اندر اپنی محبت پا چھڈے گا پھر نیکی ول چلا چھڈے گا وان البر یہدی الی الجنہ سچ بولو گے اللہ تانوں صراط مستقیم تے چلا کے جنت اندر داخلہ نصیب کر چھڈے گا پیغمبر دی آمد دا مقصد کی ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ لیظہرہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
ایسا نبی ہے سدا تزکیہ کرنے واسطے آیا ہے۔ اور لوگوں تزکیہ کیدا نام ہے، اپنی زبان دی حفاظت کرو، اپنی کناں دی حفاظت کرو، اپنی کاروبار اندر حلال حرام دی حفاظت کرو، اپنی تنہائیاں دی حفاظت کرو، اپنے ہر معاملے اندر اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈر کے فیصلے کرو۔ اے تزکیہ نفس سے پیغمبر دی آمد دا ہی مقصد ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سنو ساریانو پیغمبر علیہ السلام دی سیرت پڑھ کے اور دے مطابق زندگی بنانے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔